بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشِ کمال کی نشست نمبر 289 یعنی 289 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس بار بھی قدرِ تاخیر ہوئی ہے، اس کی وجہ وہی میری صحت کا معاملہ ہے اور کچھ اور غم انگیز معاملات تھے، تو اس وجہ سے ذرا تاخیر ہوئی ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح شاید تاخیر ہوا کرے گی، کیونکہ خارش کا مرض بہت حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن کھانسی مسلسل ہوتی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے میں ویڈیو عام طور سے کرتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا کہ بار بار بیچ میں کھانسی آتی رہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بالکل ایک نئے انداز سے ایک نوجوان مجاہد کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں نے روزنامہ امت میں شائع کی تھی۔ اس کا عنوان ہی ہے ایک نوجوان مجاہد کو دیکھ کر۔ میں اس کا نام نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ میرا بڑے اچھے میرے تاثرات تھے جو میں نے قلم بند کیے تھے۔ میں تھوڑا سا اپنے اس کتاب سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ ایک شریر، چلبلا، تنک مزاج اور ضدی سا لڑکا تھا۔ بات بات پر روٹھ جانا اور اپنے دوستوں سے ترک تعلق کر لینا اس کی عادت تھی۔ دبلا پتلا، منحنی سا، نازک مزاج یہ لڑکا جب 20 سال بعد ہمارے گھر آیا اور میں نے اسے دیکھا تو حیرت و استعجاب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تم ہو؟ تم؟ یقین نہیں آتا کہ تم اس قدر بدل گئے ہوگے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ امریکہ سے آنے والے لوگ مقامیوں پر رعب ڈالنے کے لیے زرق برق لباس پہن کر آتے ہیں، سوٹ بوٹ اور ٹائی میں ملبوس ہوتے ہیں، کپڑوں پر شکنیں اور ماتھے پر بل نہیں پڑنے دیتے، کلین شیو ہونے کی وجہ سے کلے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، چال تکڑی اور گردن اکڑی ہوتی ہے، لہجے میں فقر و مباحثت کی جھلک اور زبان میں انگریزی کی ملاوٹ ہوتی ہے، خود کو امیر کبیر اور اپنے ہم وطنوں کو حقیر فقیر جاننے اور قابل ملامت گرداننے والے یہ لوگ اہل وطن کو بعد میں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن امریکہ سے آیا ہوا یہ کردار تو بالکل ہی مختلف ہے۔ شکن آلود قمیص، ٹخنوں سے اونچی شلوار، آنکھوں میں حیا، لہجے میں انکسار، گفتگو میں عاجزی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، ماتھے پر چمکتا ہوا نور ایمانی، نہ بچپن کی ضد، نہ لڑکپن کی ہٹ درمی، نہ ناراضی، نہ تنک مزاجی۔ واللہ یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی ہو جسے میں نے 20 سال پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ اور ہاں، تمہارے ساتھ مکمل پردے میں یہ خاتون کون ہے؟ پورا جسم ڈھکا ہوا اور صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ جلد کی رنگت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ کوئی پاکستانی خاتون نہیں، بلکہ یورپ اور امریکہ کی کوئی لیڈی ہے۔ کیا کہا؟ یہ تمہاری بیوی ہے؟ واقعی؟ کون ہے؟ کہاں کی ہے؟ تم سے کس طرح تعارف ہوا؟ تمہارے عقد نکاح میں کیسے آئی؟ یہ تمہاری مولویوں جیسی شکل و شباہت اور اس کی یورپی وجاہت اور دن اور رات کا یہ ملاپ کیوں کر ممکن ہوا؟ ایک بار پھر کہو، سچ مچ یہ بوسنیا کی لڑکی ہے؟ اس کا پاک و ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ اردو جانتی ہے اور نہ انگریزی، پھر اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ اسے تمہاری کون سی ادا بھا گئی جو تمہارے حوالہ عقد میں آ گئی؟ تم جو چہرے پر داڑھی سجائے بنیاد پرست اور دقیانوسی لگتے ہو، یہاں کوئی کالی بدصورت لڑکی بھی تمہیں دیکھنا
پسند نہ کرے۔ پھر یہ گوری چٹی، صاف ستھری جلد اور شرم و حیا والی خاتون اور تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا عہد۔ آخر اب تو بتا دو کہ اس انقلاب کا راز کیا ہے، یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی، اور وہ بھی امریکہ میں جا کر۔ ایک ایسے ملک میں جہاں جانے والے یا تو بہت بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، بڑے ماڈرن اور فیشنیبل، یا پھر مقامی لوگ حسد سے انہیں امریکی ایجنٹ کہہ کر اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ تمہیں تو اپنے بھائی کی دولت اور یہی دولت کمانے کا جذبہ امریکہ لے گیا تھا، لیکن تمہارے موجودہ چہرے بشرے اور چال ڈھال سے تو ہرگز یہ عیاں نہیں ہوتا کہ تم دولت کی دیوی کے پجاری ہو۔ خدا کے لیے اب تو مہر سکوت توڑ دو اور کچھ بولو کہ وہ کون سی قوت تھی، وہ کیا جذبہ تھا جس نے تمہیں انسان جیسا عظیم اور فرشتوں جیسا معصوم بنا دیا۔ بخدا تمہارے سانولے چہرے پر جو نور چمکتا اور تمہاری آنکھوں سے جو روشنی جھلکتی نظر آتی ہے، وہ بڑے بڑے صاحبان زہد و تقویٰ میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا تو یہ جذبہ جہاد تھا جو تم کو امریکہ سے اٹھا کر جگہ جگہ لیے پھرتا رہا، کبھی افغانستان کے پہاڑوں پر، کبھی کشمیر کی وادیوں میں، کبھی شیشان یعنی چیچنیا میں، تو کبھی بوسنیا میں۔ تو تمہاری شریک حیات کا تعلق بھی بوسنیا سے ہے، یہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ یقین نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں، اس کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہے۔ وہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے بے پردہ ماحول میں شرم و حیا کا پیکر بنی مسلمانان پاک کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ اگر دل میں ایک بار جذبہ جہاد پیدا ہو جائے تو پوری زندگی جہد مسلسل بن جاتی ہے۔ قدم قدم پر باطل سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ باطل جو رنگ برنگے بھیس بدل کر اور مختلف روپ دھار کر حق کے مقابلے پر آتا ہے۔ تم اور تمہاری یہ بیوی دونوں عظمت کے پیکر ہیں، ایمان کی علامت ہیں، اور ہمیں اس دولت گمگشتہ کی راہ دکھا رہے ہیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے یا جو ہم نے خود گنوا دی ہے۔ نہیں، چھینی نہیں گئی، بلکہ ہم نے خود اپنے اعمال بد سے اسے گنوا دیا ہے۔ تم نے اور تمہاری بوسنیائی بیوی نے اسے پا لیا ہے، اس دولت کو کما لیا ہے جس کا ملنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل یوں کہ سب سے بڑا مجاہدہ نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، جو بڑا سرکش اور نہایت شریر ہے۔ اس سے جنگ کرنا دراصل ابلیس کی قوت سے ٹکرانا ہے، لیکن آسان یوں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بت کو ایک ضرب لا الہ الا اللہ سے گرایا جا سکتا ہے، اور تم نے اسی ضرب سے دنیا پر غلبہ حاصل کر کے دین کو اپنا لیا ہے، سب کچھ کما لیا ہے، سب کچھ پا لیا ہے۔ اب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار میں شریک نہیں رہے، کیونکہ ہر قسم کے شرک سے تم توبہ کر چکے ہو۔ جس مال میں سود، ملاوٹ یا کوئی اور شائبہ شامل ہو جائے، اسے تم اپنے لیے کیسے حلال سمجھ سکتے ہو؟ اور بچپن میں بات بات پر روٹھ جانے والے میرے ننھے دوست، اب واقعی تم باطل کی ہر بات سے روٹھ چکے ہو اور ایک اللہ کو منا چکے ہو۔ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی۔ تم نے دولت کو لات ماری ہے، اب ساری دنیا و عاقبت تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبہ جہاد کو عام کرے اور پورے کرۂ ارض پر غلبہ اسلام کرے۔ یہ میرے پڑوس میں رہنے والا ایک بچہ تھا جو بعد میں اس حلیے میں ملا مجھے، تو یہ میرے تاثراتی احساسات یا تاثراتی خیالات آپ کے نظر کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی،
انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اتنی تاخیر نہ ہو، باقی بشرط زندگی باقی اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس پیغام کو اگر کسی قابل سمجھتے ہوں تو عام کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔